بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے نمائندے گیلاد اردان نے اپنی تقریر میں کہا کہ حماس کا خاتمہ بے حد ضروری ہے کیونکہ حماس کو فلسطینی عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسرائیل حماس جھڑپوں پر دوستو، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بھی 3 اجلاس ہو چکے ہیں، لیکن تینوں ہی کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئے۔ امریکہ کی اسرائیل کی حمایت کی قرارداد کو اکثریت کی حمایت ملنے کے بعد روس اور چائنا نے ویٹو کر کے مسترد کر دیا تھا۔ خدا را ہمارے بچوں کو بچا لیں، فلسطینی مندوب اقوام متحدہ اجلاس میں رو پڑے۔ غزہ کے ہاسپٹل قبرستان بن چکے ہیں۔ 3000 بچے اور 700 خواتین بھی شہید ہو چکی ہیں، جبکہ 1600 ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ پر بمباری میں 50 اسرائیلی یرغمالی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے جمعرات کو ٹیلی گرام چینل پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ پر 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بمباری میں اب تک 50 صہیونی یرغمالی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ حماس کی جانب سے قطری اور مصر کی ثالثی کے بعد 2 اسرائیلی خواتین جبکہ امریکی ماں بیٹی کو گزشتہ چند دنوں میں رہا کیا جا چکا ہے۔ مکھن اور گوشت میں موجود چکنائی ڈیمنشیا کے خطرات کم کر سکتی ہے۔ تحقیق میں 65 برس اور زیادہ عمر کے 86,000 سے زائد افراد کے ڈیٹے کا مطالعہ کیا گیا۔ بھارتی ریاست آسام میں دوسری شادی کے لیے حکومت سے اجازت لازمی قرار۔ وزیر اعلیٰ آسام کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازم کی موت پر 2 بیویاں پینشن کے لیے لڑنے آ جاتی ہیں۔ میکسیکو سے طاقتور طوفان ٹکرا گیا، 27 افراد مارے گئے۔ سیلابی ریلے کے ہاسپٹل میں داخل ہونے کے خدشے کے پیش نظر مریضوں کو دوسری جگہ منتقل کرنا پڑا۔ دنیائے انٹرنیٹ پر ہر سیکنڈ میں 530 سے زائد سائبر حملوں کا انکشاف ہوا ہے۔ سائبر سیکیورٹی ماہرین روزانہ 4 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ ممکنہ سائبر حملوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بھارتی فوج کی ظفروال سیکٹر میں فائرنگ جوابی کارروائی سے بھارتی اہلکار زخمی ہو گیا۔ بھارتی آبادی سے شہری آبادی کو نقصان پہنچا۔ بھارتی کوڈ کاپٹر کی بھی زر اندازی کی کوشش، فورسز نے اسے بھی مار بکھایا۔ عمران خان نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی عدم اعتماد کر دیا۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے دوران استغاثہ کے گواہوں کے بیان ریکارڈ نہ ہو سکے۔ سماعت 31 اکتوبر تک ملتوی۔ بھارتی قبضے کو 76 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ کشمیری دنیا بھر میں یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ 27 اکتوبر سیاہ ترین دن ہے جب بھارت نے کشمیریوں کی جائز خواہشات کا گلا گھونٹا تھا۔ صدر اور نگراں وزیر اعظم کا بھی پیغام۔ مقبوضہ وادی پر بھارتی غاصبانہ قبضے کو 76 سال ہو چکے ہیں۔ بھارتی فوج کے ہاتھوں 2.5 لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد بچے یتیم اور ہزاروں خواتین زیادتی کا شکار ہوئی ہیں۔ مہینوں سے گمشدہ ٹکٹ نے مالک کو لاٹری جتوا دی۔ گمشدہ ٹکٹ نے امریکی شہری کو $10 لاکھ کا مالک بنا دیا۔ ٹک ٹاک کا ویڈیو کے دورانیے میں اضافے کا اعلان۔ پلیٹ فارم کی جانب سے ویڈیو کے دورانیے کو 15 منٹ بڑھا دیا جائے گا۔ سابق کرکٹر کنیڈیا نے شاہد آفریدی پر الزام لگایا ہے کہ مجھے شاہد آفریدی نے زبردستی اسلام قبول کروانے کی کوشش کی۔ سابق کرکٹر کے پاکستان کرکٹ بورڈ اور شاہد آفریدی پر الزامات نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ بیرون ممالک گداگری میں ملوث افراد کے پاسپورٹ بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گداگری کی روک تھام کے لیے تمام ایئرپورٹس کو خصوصی مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کو نام نو فلائی لسٹ میں شامل ہونے کی وجہ سے طیارے میں سوار ہونے سے روکا گیا۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔